یہ جو آپ کی ایجوکیشنل پالیسی ہے ایڈمنسٹریشن کا جو اسپیشلائزیشن ہے اس کی طرف کیسے آنا؟ ہمارے ہاں ٹیچر ایویلیویشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہے کہ آپ کا ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرتا ہے. اچھا، جب میں نے انٹرنیشنل سینیریو پہ ٹیچر پرفارمنس کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ٹیچر پرفارمنس کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ تو ان پرسنالٹی انڈیکیٹر سے ہی ڈفرینٹ ہے. آپ نے جب پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا پنجاب یونیورسٹی میں تو آپ نے یہاں بھی پڑھا، پھر آپ جو ہے وہ یونیورسٹی آف جارجیا چلے گئے یو ایس اے میں، تو یہ دو یونیورسٹیز کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ڈفرینس انٹرنیشنل سینیریو کا ڈفرینس تھا جس میں آپ کو ہائی کوالٹی ہائی پروفائل ٹیچر سے سیکھنے کا موقع ملا جن کی بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھی کہ وہ اپنے اپنے فیلڈ میں اسپیشلائزڈ تھے اور وہ اپنے فیلڈ کی بات کرتے تھے، اس سے ہٹ کے وہ دوسری طرف جانا ان کا جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ آئی ایم ناٹ ماسٹر ٹو کامنٹ آن دس. تو اس میں پھر مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ اچھے ٹیچر کی کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں، جیسے کہ اسے اپنے سبجیکٹ میٹر نالج کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے پڑھانا کیا ہے، اس کو کس طرح سے میں نے اپنے نالج کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. پھر یہ کہ میں نے ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو کیسے ڈسیمینیٹ کرنا ہے کلاس روم میں. کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ سمجھتے ہو کہ بڑا کوئی یادگار رہا؟ میرے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر ڈیٹن ان کا نام، وہ جوش تھے. مجھے انہوں نے کلاس کے بعد روک لیا اور اپنے بیگ میں سے قرآن مجید نکالا اور مجھے کہتے کہ میں آپ سے کچھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر آپ کے پاس حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کی مہمان شخصیت ایک ممتاز ماہر تعلیم ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں. آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز جو ہے وہ اکیڈیمک لیڈرشپ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ایجوکیشنل پالیسی ہے. بنیادی طور پر آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پنجاب یونیورسٹی میں، اور آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ پاکستان سے بھی ہے، پاکستان سے باہر بھی ہے. تو خاص طور پر انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بھی انہوں نے دیکھا ہے، اور جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں یو ایس اے وغیرہ اس کے اندر بھی ان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھا ہے. تو ایک بڑا مطلب کمپریہنسو انالیسس کر سکتے ہیں ان دو جو ایجوکیشن سسٹم ہیں ان کے درمیان میں. تو ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ایجوکیشن جو سسٹمز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ معاشروں کے لیے اس کو آگے لے کے جانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد اکرم صاحب. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ خوش آمدید کہتے ہیں پیغام ٹی وی میں. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا. اچھا، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آغاز ہم یہاں سے کریں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم اور آپ کا جو تدریسی سفر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بنیادی طور پر میرا تعلق دیپال پور ڈسٹرکٹ کوکاڑا سے ہے اور میری سکولنگ جو ہے وہ دیپال پور سے ہی ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول دیپال پور سے میں نے میٹرک کیا. گریجویشن بھی میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج دیپال پور سے کی. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن لاہور، کالج آف ایجوکیشن فار مین جس کو پہلے کہتے تھے، آج کل وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا لوئر مال کیمپس ہے، وہاں سے میں نے بی ایڈ کیا. پنجاب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سے میں نے ایم ایڈ کیا، اور ایم ایڈ کے دوران ہی مجھے اسکول میں ایس ایس ٹی کی جاب مل گئی، اور جہاں اسکول سے میں نے پڑھا گورنمنٹ ہائی اسکول دیپال پور وہیں پہ مجھے جاب مل گئی. تو وہاں پہ کوئی 7 سال مجھے پڑھانے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد جی چاہا کہ دوبارہ تعلیم جو ہے اس کو شروع کیا جائے. تو 2005 میں نے پھر پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا پی ایچ ڈی میں، اور اس دوران یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں مجھے لیکچرشپ کی آفر ہوئی اور ساتھ فارن اسکالرشپ کی بھی آفر ہوئی. تو وہ پھر آفر میں نے جوائن کی، اور اس کے بعد یونیورسٹی آف جارجیا جو کہ یو ایس اے کی ایک پبلک یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ پالیسی اسٹڈیز میں. 2012 میں پھر پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کو میں نے جوائن کیا. وہاں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ 6 سال سرو کیا. پھر 2019 میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر میں نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم و تحقیق جس کو ہم IER کہتے ہیں، وہاں پہ اب اس وقت میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہوں.
اچھا، آپ کی اس گفتگو سے نا مجھے دو باتیں بڑی، یعنی ایک بات کے دو حصے ہیں کہ جس اسکول سے آپ نے پڑھا تھا اسی میں جا کے بعد میں پڑھایا بھی، ہاں جی اور جس انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ میں آپ نے پہلے پڑھا پھر وہیں پہ آپ سرو بھی کر رہے ہیں. بالکل. یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور یعنی جہاں آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ پڑھ رہے ہیں وہیں پہ آپ کو پڑھانے کا موقع ملے، آپ کے اساتذہ بھی وہیں ہوں اور ان کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے پڑھانے کا موقع ملے، تو یہ ایک طرح سے بڑا ناول ایکسپیرینس ہے میری لائف میں کہ میں نے اپنے ساتھ سے پڑھا اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے کلاس روم کے باہر جو ہے ہم نے ڈسکشنز کی، ایز اے کولیگ جو ہے وہ ٹیچنگ جو تھی اس میں اپنا رول پلے کیا. اور یہ اس سے میں نے بہت سیکھا اس پرسپیکٹو سے کہ جب ہم طالب علم تھے تو اس وقت استاد کا ایک اور طرح سے ہمارا ریلیشن شپ تھا، ایک فاصلہ بھی ہوتا تھا، لیکن جب میں نے ان کو جوائن کیا ایز اے کولیگ تو پھر ہماری زیادہ تر بحث جو تھی وہ ایکڈیمک ہوتی تھی اور اسٹوڈنٹ کے مسائل سے ریلیٹڈ ہوتی تھی کہ کس طرح سے ہم اپنے طلباء کی اچیومنٹ کو انکریز کر سکتے ہیں، کیسے ان کا فیوچر جو ہے وہ ہم اس میں بہتری لانے کے لیے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ ناول ایکسپیرینس تھا. سر یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ کی ایجوکیشنل پالیسی اینڈ ایڈمنسٹریشن کا جو اسپیشلائزیشن ہے اس کی طرف کیسے آنا؟ آپ تو استاد تھے تو یہ ایک بڑا اسپیشلائز قسم کا شعبہ ہے کہ ایجوکیشنل پالیسی اینڈ ایڈمنسٹریشن، اس کا رجحان کیسے بنا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسکول جہاں میں پڑھا وہیں میں نے پڑھایا، تو اس ٹینیور میں مجھے 3 مختلف ہیڈ ماسٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جن میں سے ایک کو میں کہوں گا کہ وہ تھیری ایکس کو فالو کرتے تھے اور جو 2 تھے وہ تھیری وائی کو فالو کرتے تھے. اب تھیری ایکس کیا ہے؟ تھیری ایکس ایڈمنسٹریشن کی ایک تھیری ہے جس میں آپ کا ایڈمنسٹریٹر یا لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے امپلائیز ہیں وہ لیزی پرسن ہیں، وہ شرک ورک کرتے ہیں اور کام سے جی چراتے ہیں اور بس ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا کسی طریقے سے، اور یہ انہیرنٹلی جو ہے وہ کام کو پسند نہیں کرتے. دوسرا جو تھیری وائی کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر یا آپ کا مینیجر سمجھتا ہے کہ میرے امپلائیز جو ہیں وہ بڑے اچھے سلیکشن پروسیس سے ہو کے آئے ہیں، ان کی قابلیت ہے اور وہ اپنے سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں، مجھے صرف ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب یہ اس وقت تو میں سمجھتا تھا کہ تھیری ایکس اور وائی کا مجھے نہیں پتہ تھا، یعنی اپنے ٹیچرس ایڈمنسٹریٹر کا جو ایٹیچیوڈ تھا اس کو دیکھ کے مجھے اس طرف آنے کا موقع ملا. تیسری جو بنیادی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں ٹیچر ایویلیویشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہے، جو کہ آپ کا ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرتا ہے. اب یہ تینوں چیزیں میری بڑے انٹرسٹنگ ایریاز بنے، اور پھر مجھے جب میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا تو اس وقت مجھے پھر ان چیزوں کو پڑھنے کا دوبارہ سے موقع ملا، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ پالیسی انالیسس ہے، پالیسی فارمیشن سے ہے. تو اس طرح سے میں اپنا وہ اسکول کا جو ایکسپیرینس تھا اس کو لے کے میں ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن پالیسی کی طرف آیا. ماشاء اللہ. اچھا، یہاں پہ آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے جب پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا پنجاب یونیورسٹی میں تو آپ نے یہاں بھی پڑھا، پھر آپ جو ہے وہ یونیورسٹی آف جارجیا چلے گئے یو ایس اے میں، تو یہ 2 یونیورسٹیز کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ جی، یہ اس کو کمپیئر کرنا اتنا آسان نہیں تھا میرے لیے. ضروری یہ تھا کہ میں دیکھتا کہ یہاں کے انفراسٹرکچرز اور یہاں کے ٹیچرز کی کیپیبلٹیز اور وہاں کے انفراسٹرکچر اور کیپیبلٹیز کو کیسے مینیج کیا جائے. یہاں میں اپنا کورس ورک کمپلیٹ کر کے گیا تھا، میں نے اپنے ہائی کوالٹی ٹیچرز سے پڑھا، لیکن جب میں وہاں گیا تو مجھے ایک ڈفرینس نظر آیا، اور وہ ڈفرینس انٹرنیشنل سینیریو کا ڈفرینس تھا جس میں آپ کو ہائی کوالٹی ہائی پروفائل ٹیچر سے سیکھنے کا موقع ملا، جن کی بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھی کہ وہ اپنے اپنے فیلڈ میں اسپیشلائزڈ تھے اور وہ اپنے فیلڈ کی بات کرتے تھے، اس سے ہٹ کے وہ دوسری طرف جانا ان کا جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ آئی ایم ناٹ ماسٹر ٹو کامنٹ آن دس. تو اسپیشلائزیشن کا جو کنسیپٹ تھا وہ مجھے وہاں سے ملا، اور اپنے ٹیچرز کو ان کو سمجھنے کا موقع ملا، ان سے پڑھنے کا موقع ملا. یونیورسٹی آف جارجیا میں بڑا ورسٹائل ایکسپیرینس تھا، وہاں کے اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ تھیں، وہاں کی فیسلٹیز، انفراسٹرکچر،
اور وہاں پہ کانفرنسز کا بہترین انٹرنیشنل کانفرنس کا موقع ملا. اس کے علاوہ خاص طور پہ مجھے ریسرچ پڑھنے کا موقع ملا. میں نے 8-9 کورسز صرف ریسرچ پہ کے پڑھے, جس سے میری ریسرچ سے ریلیٹڈ سکل جو تھیں اور نالج, تو وہ اس میں نے ایکسل کیا. پروفیشنلزم سیکھا. تو وہاں کا جو ایکسپیرینس تھا ایک ونڈرفل اور اپنے نوعیت کا بہترین ایکسپیرینس تھا. کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ سمجھتے ہو کہ بڑا کوئی یادگار رہا اور بڑا آپ کو اس نے بڑا انسپائر کیا یا موٹیویٹ کیا امریکہ کے اس اسٹے کے دوران؟ ہاں, میرے ایک پروفیسر تھے, ڈاکٹر ڈیٹن ان کا نام ہے. وہ جوئش تھے اور میں ابھی شروع کی پہلی یا دوسری کلاس تھی تو مجھے انہوں نے کلاس کے بعد روک لیا اور اپنے بیگ میں سے قرآن مجید نکالا اور مجھے کہتے کہ میں آپ سے کچھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی چلیں کر لیتے ہیں ڈسکشن. تو انہوں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کھولی اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ صابی ہو, مشرکین ہو, جو بھی ہو, اللہ اور آخرت پر ایمان لائے تو وہ جنت میں جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس پرسپیکٹو سے تو میں جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا جی اب یہ اس کا ایک ہر آیت کا ایک پرسپیکٹو ہے. تو آپ کی اس آیت کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہودی سر سمجھتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب اس طرح سے دیا ہے کہ آپ یہ صرف یہودی نہیں بلکہ مسلمان جو بھی ان چیزوں پہ ایمان لائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ قرآن مجید پہ پھر ڈسکشن ہوتی رہی اور مختلف آیات پہ. میں 4 سال وہاں رہا اور وہ توحید پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مجھ سے ڈسکشن کرتے رہتے تھے. اور یہ میری زندگی کا بڑا ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا کہ آپ ایک ہائی پروفائل پروفیسر جس کا بہت اچھا نالج تھا قرآن میں بھی اور اپنے ریلیجن میں بھی, تو اس سے ڈسکشن, تو وہ جو دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اس طرح سے لوگوں سے ڈسکشن کر کے, وہ ایک بڑا ہی ناول ایکسپیرینس تھا. ماشاء اللہ. یہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اسپیشل آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے بندے کا, ایسے ماحول میں رہ کے عجیب باتیں سیکھنا. بالکل. اور ظاہر بات اس میں جیسے آپ نے کہا آپ کو خود بھی ذرا پڑھنے کا موقع ملتا ہے, خود بھی آپ سیکھتے ہیں. بالکل. ظاہر ہے اس سے پھر یہ ہوا کہ مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اب انہوں نے ڈسکشن کرنی ہے, تو میں کوشش کرتا تھا اپنی طرف سے تیاری کر کے جاتا تھا کہ اگر وہ توحید پہ بات کریں یا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ بات کریں تو مجھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے جانا چاہیے. اچھا صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو اساتذہ کی کارکردگی اور بچوں کی کامیابی, یہ اسٹوڈنٹس کی کامیابی جو ہے, اس کا جو کیا ریلیشن شپ ہے, اور کیونکہ آپ کی وہ ریسرچ کا موضوع بھی یہی تھا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں جی, میں نے جب یہاں سے میں گیا US سے, تو میں بھی بات کر رہا تھا کہ یہاں ٹیچر ویلیویشن کے والے سے میں اپنے اسکول میں دیکھتا تھا کہ ہمارے پاس ایک پرفارمنس ویلیویشن رپورٹ آتی ہے اور وہ ہمارا ہیڈ جو ہے اس کو فل کر کے تو وہ بھیج دیتا ہے اوپر. تو جب میں US سے گیا تو مجھے پہلے ہی سیمسٹر میں کورس پڑھنے کا موقع ملا ٹیچر ویلیویشن کا. تو مجھے جو کہ میری بیک گراؤنڈ سے وہ مجھے اس کی انٹرسٹ تھی, تو میں نے مجھے مضمون بہت اچھا لگا. اس کو میں نے سبجیکٹ کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ہاں تو ٹیچر ایویلیویشن کا ایک اور کانسیپٹ ہے. ہماری جو پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ ہے بیسکلی وہ پرسنالٹی کریکٹرسٹکس پر بیس کرتی ہے کہ جی شخصیت کا لباس کیسا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے, بلکہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے. اچھا, جب میں نے انٹرنیشنل سینیریو پہ ٹیچر پرفارمنس کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ٹیچر پرفارمنس کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ تو ان پرسنالٹی انڈیکیٹر سے ہی ڈفرینٹ ہیں. اچھا ٹیچر یہ نہیں کہ وہ لباس یا اس کی کسی سے ریلیشن شپ کیسا ہے, بلکہ یہ ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اہم چیز یہ تھی کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم کے اندر کیسا پرفارم کرتا ہے. تو اس میں پھر مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ اچھے ٹیچر کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں, جیسے کہ اسے اپنے سبجیکٹ میٹر
نالج کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے پڑھانا کیا ہے, اس کو کس طرح سے میں نے اپنے نالج کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. پھر یہ کہ میں نے ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو کیسے ڈسیمینیٹ کرنا ہے کلاس روم میں. پھر یہ کہ اسیسمنٹ کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ ایک اچھا ٹیچر جو ہے اسے اسیسمنٹ کے فارمز کا پتہ ہو, اس کی فارمیٹو اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے, سمیٹو اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے, سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کویسچن کس طرح سے بنانے ہیں, ان کی ویلیویشن فیئر گریڈنگ کیسے کرنی ہے. تو ایک اچھے ٹیچر کی یہ خوبی ہے کہ وہ اچھا کلاس روم انوائرمنٹ کریٹ کرے, اس کی افیکٹو کمیونیکیشن ہو, اور وہ خاص طور پر یہ کہ وہ پروفیشنلی اپنے آپ کو گرو کرتا رہے. اب یہ وہ فیکٹر تھے جو انٹرنیشنل سینیریو میں یوز ہوتے ہیں. تو پھر مجھے اس پہ ریسرچ کرنے کا موقع ملا. میں نے اس پہ ٹیچر پرفارمنس ویلیویشن پہ کام کیا, انسٹرومنٹس ڈیولپ کیے, اور پھر اس کو اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کے ساتھ لنک کیا. اچھا, اس لنک سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ ٹیچر دے میٹر. افیکٹو ٹیچر جو ہے وہ لیس افیکٹو ٹیچر کے مقابلے میں 53% ڈفرینس جو ہے وہ مینٹین کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس میں. یو ایس اے میں ریسرچ ایک ہوئی کہ 2 کلاسز میں جو ان کے اسٹوڈنٹس کے بیسک لیول سیم تھا, ان کو 2 ڈفرینٹ ایبلٹیز کے ٹیچر دیے گئے, اور ان دونوں اساتذہ نے 3 سال تک ان کلاسز کو پڑھایا. اس کے بعد دیکھا گیا کہ جو افیکٹو ٹیچر تھا اس کے اسٹوڈنٹس نے 50% بیٹر پرفارم کیا ایز کمپیئر ٹو دیٹ. تو وہاں سے پھر یہ آئیڈیا ہوا کہ جب تک آپ اپنے افیکٹو ٹیچر کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تب تک تو آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لاس پہ ہے, پرفارم نہیں کر سکتا. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک برتھ رائٹ ہے, اسی طرح افیکٹو ٹیچر بھی ہمارے بچے کا ایک برتھ رائٹ ہے. ہم تو یہاں ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو کوس رہا ہوتا ہے کہ تو ٹھیک نہیں ہے, تو اسے کہہ رہے ہوتے کہ آپ کی فارم ٹھیک نہیں ہے, اصل میں تو استاد کی نہیں ہو رہی ہوتی. بالکل. تو پھر میں نے اس پہ میرا جو ریسرچ کا فوکس رہا ہے وہ ٹیچر پرفارمنس ایویلیویشن پر رہا ہے. مختلف طریقوں سے میں نے اساتذہ کی پرفارمنس کو میئر کیا ہے, اس کو اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس سے لنک کیا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئے ٹیچر پرفارمنس ایویلیویشن سسٹم کی ضرورت ہے, جس میں اساتذہ کو بتایا جائے کہ افیکٹو ٹیچر کیا ہے, اس میں کیا کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں, اور کس طرح سے ان کی اس پرفارمنس کو چیک کر کے ان کو اچھا ٹیچر بنایا جا سکتا ہے اگر وہ نہیں ہے, اور وہ اپنے پرفارمنس میں کس طرح سے ایکسل کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مجھے نا آپ کی بات سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے بھی بچے ہیں, ہم بھی پڑھاتے ہیں, ہمیں بھی اندازہ ہے, ہم اسٹوڈنٹ کے برے گریڈس کو اصل میں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ نے اچھا پرفارم نہیں کیا. لیکن آپ کی بات مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیسیکلی وہ ٹیچر کی پرفارمنس ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. کہ آپ کا بچہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اصل میں ٹیچر کی افیکٹونیس نہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہی بات. میں اس کو ایک اور مختلف زاویے سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, 2 اساتذہ ہیں, 2 کلاسز میں پڑھا رہے ہیں. اب ایک کلاس جو تھی اس کی پریویس اچیومنٹ مثال کے طور پر 80% تھی, اور دوسری کلاس کے ٹیچر کو جو بچے ملے ان کی پرفارمنس 60% تھی. اب 1 سال انہوں دونوں نے پڑھایا تو جو 80% والے بچے تھے ان کی پرفارمنس ہوگی 85%, اور جو لوور پرفارمنس والے بچے تھے 60% والے, ان کی سال کے بعد ہوگی 80%. تو کنٹریبیوٹ تو اس ٹیچر نے کیا جو اپنے بچوں کی پرفارمنس 60 سے 80 تک لے گیا. تو یہ اصل میں اچیومنٹ اور گروتھ میں فرق ہے. اچیومنٹ ون ٹائم پرفارمنس ہے, لیکن گروتھ جو ہے وہ کرنٹ اور پریویس پرفارمنس کے درمیان جو ڈفرینس ہے. تو اصل افیکٹو ٹیچر ہی وہ ہے جو اسٹوڈنٹس کی گروتھ کو اپلفٹ کرتا ہے. تو ہماری اچیومنٹ سے ہٹ کے ہمیں ایسا میکانزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس میں ٹیچر کی گروتھ کو زیادہ فوکس کیا جا سکے کہ کس طرح وہ اسٹوڈنٹس کی گروتھ میں اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. بہت شکریہ صاحب. تو یہ فرمائیے کہ یہ جو ایجوکیشن لیڈرشپ ہوتی ہے, ایجوکیشن لیڈرشپ اور جو ہے وہ آپ کی کوالٹی مینجمنٹ جو ہے, بلکہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ تعلیمی معیار جو ہے, آپ کا اسٹینڈرڈ جو ہے, اس کا کیا کوریلیشن ہے اور اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ دیکھیں, لیڈرشپ جو ہے اصل میں ایک ایبلٹی ہے ٹو انفلوئنس ادرس. اب اس کی ایک ہسٹری ہے کہ شروع میں سمجھا جاتا تھا کہ اچھا لیڈر وہ ہے جس کی ٹریٹس اچھی ہیں, جس کو ٹریٹ لیڈرشپ, گریٹ مین تھیوری کے نام سے, کہ لیڈرز آر بورن بائی برتھ
leaders are born by birth and that instinct is better than training. تو پیدائشی طور پر تو لیڈر یہ سمجھا جاتا ہے انبیاء کرام ہے، اولیاء کرام ہے، عظیم شخصیات ہے جنہوں نے، لیکن یہ کنسیپٹ آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ سکھلائی کیوں نہیں جا سکتی لیڈرشپ. ہم جانوروں کو سدھار لیتے ہیں تو انسان کے رویے جو ہیں وہ بھی تو سدھارے جا سکتے ہیں. تو بیہیویئرزم کی فلاسفی پھر اس میں آئی جس میں یہ سمجھا جائے کہ لیڈرشپ سکھلائی جا سکتی. تو پھر یو ایس اے میں 1940s میں 50s میں بے شمار ریسرچز اس پہ ہوئیں اور لیڈرشپ کو ٹریننگ کے تھرو جو ہے وہ مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ ایک پھر آغاز ہوا لیڈرشپ کو ٹیچ کرنے کا. آج ہم بہت ساری ٹائپس ہیں لیڈرشپ کی، لیکن میرا جو خیال ہے کہ وہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اس وقت کی اہم ضرورت ہے، جس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک اچھا لیڈر وہ ہے جو اپنے ویژن کے تھرو سوسائٹی کو چینج کر سکتا ہے. تو اگر ہم اسکول ایڈمنسٹریشن کالج یا یونیورسٹی کے پرسپیکٹیو میں اس میں دیکھیں تو اچھا لیڈر وہ ہے جو اپنے ویژن کے تھرو اپنے انسٹیٹیوٹ میں چینج لا سکے. اب اس کو چینج لانا آپ کو پتہ دنیا کا مشکل ترین کام، انسان اپنی عادات چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی چینج نہیں کرتا. تو ایجوکیشن سسٹم میں یا ایک آرگنائزیشن کو ٹرانسفارم کرنا اٹس ہیل آف ڈیفیکلٹ جاب. تو اس لیڈر کو یہ ویژن ہوتا ہے کہ جب میں نے کوئی چینج انٹروڈیوس کروانی ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کون سی آئیں گی. پھر اس کا ویژن اس چیز کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے ان رکاوٹوں کو عبور کیسے کرنا ہے اور پھر کس طرح سے لوگوں کو میں نے اپنے امپلائیز کو اس چیلنج سے نکال کے تو سکسیزفلی جو میرا گول ہے جو اس کو میں نے اچیو کرنا ہے. تو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ ایک لیڈر اپنے اندر اپنے ویژن کو ڈیولپ کرے تھرو انٹریکشن ود پیپل، اور ظاہر ہے وہ آپ کا ویژن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سوسائٹی سے میں آپ اپنا پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. تو اس انٹریکشن سے آپ کا اپنا ویژن جو ہے وہ براڈ ہوتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کوالٹی مینجمنٹ کی، دیکھیں کوالٹی کا تعلق ہے، کوالٹی ریسرچ کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کانسٹرکٹ ہے، یعنی جس کو آپ ڈائریکٹلی آبزرو نہ کر سکیں تو پھر ہم اس کی آپریشنلائزیشن کرتے ہیں، یعنی کسی ٹول کے ذریعے کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے ہم اس کو میئر کرتے ہیں. اب کوالٹی بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو ہم آپریشنلائزیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم کسی انسٹرومنٹ کے تھرو اس کو میئر کرتے ہیں، پھر اس کے ہم اسٹینڈرڈز بناتے ہیں، اسکیل بناتے ہیں. تو کوالٹی مینجمنٹ میں لیڈر کا یہ کام ہے کہ اسے کسی بھی چیز کی پرفارمنس کو میئر کرنے کے اسٹینڈرڈز کا پتہ ہو، ان اسٹینڈرڈز کو میئر کیسے کرنا ہے اس کو پتہ ہو، پورا میکانزم جانتا ہو کہ ان اسٹینڈرڈز پہ لوگوں کی پرفارمنس کیسے میئر کرنی ہے، اور پھر کس طرح اس کو باقی دوسرے جو اس کے سیگمنٹس ہیں ادارے کے ان کے ساتھ لنک کرنا ہے. تو یہ لیڈرشپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کوالٹی مینجمنٹ میں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے اسکول کے اندر یا کالج کے اندر ریلیونٹ جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انسٹرکشنل لیڈر کے طور پر بھی کام کرنا چاہیے. انسٹرکشنل لیڈرشپ بیسکلی اسکولس لیول کا ایک کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو ہیڈ ماسٹر ہے اس کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹیچنگ کا تعلق نہیں ہوتا، عام طور پر پرنسپل کا اسکول کے ہیڈ کا نہیں ہوتا، لیکن وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جو ٹیچنگ ہے نا اس پروسیس کو امپروو کرتا ہے. یہ رول انسٹرکشنل لیڈرشپ کا رول ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ کس طرح وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر پڑھا سکتے ہیں، ان کا انسٹرکشنل ٹائم میکسیمائز کرے. یعنی بعض کا تو ہوتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر بلا لیتا ہے جی میٹنگ ہو رہی ہے تو ٹیچر اپنی کلاس چھوڑ کے آ جائیں، تو یہ اب ان کا وہ جو انسٹرکشنل ٹائم ہے وہ ڈسٹرب ہو. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسٹرکشنل ٹائم کو میکسیمائز کیا جائے، ٹیچرس کو ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں، جہاں پہ ان کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ ٹریننگ دی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، میں جو آپ کی بات سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ہے آپ کی مینجمنٹ کی، جو ایجوکیشن لیڈرشپ ہے آف کورس یہی ہے کہ آپ کسی اسکول کو دیکھ رہے ہیں، آپ کسی ادارے کو دیکھ رہے ہیں. تو اچھا استاد ایز اے لیڈر، یعنی جو آپ یہ فرمایا کہ انسٹرکشنل جو ایک پرسن ہے کلاس روم کے اندر، وہ ایز اے لیڈر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
لٹریچر میں جی ہم اس کے لیے ایک ٹیچر لیڈرشپ کی اصطلاح یوز کرتے ہیں کہ دیکھیے سارے لیڈرشپ رول ایک ہیڈ ماسٹر نہیں پرفارم کر سکتا، تو وہ ایمپاور کرتا ہے اپنے ٹیچرس کو اور ان کو اپنے لیڈرشپ رول اسائن کرتا ہے. کسی کو سیکشن ہیڈ لگا دیا، کسی کو ٹائم ٹیبل کا انچارج لگا دیا، کسی کو باقی فائنینشیل مینجمنٹ کے. اب اس سے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا رول جو ہے وہ ٹیچر کو دیتا ہے. تو ٹیچر جو ہے وہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ رول بھی اسیوم کرتا ہے اور وہ انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے. اگر اس میں ایمپاور کر دیا جائے اپنے ٹیچر کو، تھوڑا اس کا رول ڈیفائن کر دیا جائے، تو وہ ادارہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے گرو کرتا ہے. اس کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کوآرڈینیٹڈ ہو جاتے ہیں اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اور ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کے درمیان انٹریکشن جو ہے وہ بڑا سموتھ ہو جاتا ہے. مطلب اس میں ایک اور سوال بھی تھوڑا سا کہہ لیجیے کہ ایک کہہ لیں کاؤنٹر کویشچن ہے اس کے اندر کہ جب آپ کسی ٹیچر کو سیکشن ہیڈ لگائیں گے یا اس کو کوئی فائنینشیل مینجمنٹ میں کوئی رول پلے دیں گے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہیڈ ماسٹر نے بلا لیا تو اس کا انسٹرکشنل ٹائم کم ہو گیا، تو اس سے بھی تو اس کی پرفارمنس جو کلاس پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہوگی اس رول کی وجہ سے. تو اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب وہ آپ کو ہیڈ ماسٹر کسی میٹنگ کے لیے کال کرتا ہے یا اس طرح کے جب آپ کو اپنا انسٹرکشنل ورک چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی آپ کی مینجمنٹ کی سکلز کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی اپنے ٹائم ٹیبل میں اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ میٹنگ وغیرہ اس ٹائم پہ رکھیں جس ٹائم پہ ٹیچر فارغ ہوں. ٹھیک. تو ٹیچر اپنا ٹائم جو ہے وہ پراپر اسٹوڈنٹس کو بھی دے سکے اور مینجمنٹ کے باقی کاموں میں جس میں اس میں ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، نئی پالیسیز آئی ہیں یا ان کی امپلیمنٹیشن پہ ڈسکشن کرنی ہے، وہ بریک ٹائم پہ بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی ایک پیریڈ جو ہے وہ مخصوص کیا جا سکتا ہے جس میں آپ کی کور ٹیم جو ہے وہ آگے تو اویلیبل ہو اور وہ اس پہ ڈسکشن کر سکے. بالکل ٹھیک. یہ تو آپ نے بڑا ایک نا جیسے کہ تھریٹیکل چیز بتا دی ہے. اچھا، پاکستان کے اندر آپ ماشاء اللہ چونکہ یہاں پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، بلکہ اسکول لیول پہ بھی پڑھایا ہے، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ بھی، تو یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی ایجوکیشنل پالیسیز کی ضرورت ہے اور کیا یہاں پہ اسٹرکچر چینجز کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کو جو ہے وہ اپلفٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم اپنی پالیسیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1947 سے لے کے 2009 تک ہماری مختلف ایجوکیشن پالیسیز اور پلانز آتے رہے ہیں. اچھا، 2017 میں ہمارے پاس ایک پالیسی کا ڈرافٹ آیا اور وہ ابھی ڈرافٹ ہی کہا گیا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. تو جو لیٹسٹ ہمارے سامنے آتی ہے پالیسی وہ 2009 کی ہے. اچھا، اس میں یہ ایڈمٹ کیا گیا کہ ہماری جو پریویس پالیسیز ہیں ان میں دو بڑے چیلنجز رہے. ایک تو امپلیمنٹیشن گیپ رہا اور دوسرا کمٹمنٹ گیپ رہا. اچھا، اب جب بھی کوئی پالیسی آتی ہے آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو سوچا یہ جاتا ہے کہ لیٹ سی یہ ایک چینج ہے اور چینج امپلیمنٹ ہونی ہے چینج ایجنٹ کے تھرو جو کہ آپ کا استاد ہے. اب ہمارا استاد کہاں کھڑا ہے؟ اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی کہ میں روزانہ 6 کلاسز پڑھاتا ہوں، اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس میرے ذمے ہے، جو بچہ اسکول نہیں آ رہا اس کو بھی لے کے آنا میری ذمہ داری ہے، بچے اگر ایگزام میں اچھا پرفارم نہیں کرتے تو بھی وہ میری ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ بھی مجھے کئی رسپانسبلٹیز اسکول سے ہٹ کے بھی جو ہیں وہ پرفارم کرنا پڑتی ہیں. تو ان ساری ذمہ داریوں کے دوران آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی چیز بھی امپلیمنٹ کریں. وائی؟ تو دیکھیں ہمارے ایک لٹریچر میں ٹرم یوز ہوتی ہے ریسیپروسٹی آف اکاؤنٹیبلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز پہ اکاؤنٹیبل کروں تو اس کا جو میرے اوپر رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس قابل بناؤں، آپ کے اندر وہ ساری سکلز پیدا کروں وہ رول پلے اس رول کو پرفارم کرنے کے لیے. ٹھیک. ادروائز تو پھر آپ ون سائیڈڈ آپ کی جو ہے وہ ساری امپلیمنٹیشن ہے. تو اس ریسیپروسٹی کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے چینج ایجنٹ کو تیار کریں اس چینج کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اب جب دنیا میں بڑی لارج اسکیل جو موومنٹس ہیں چینج کی،
ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 3 سے 4 ایسے پوائنٹس ایسے ملتے ہیں جو آپ کو چینج لانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی اپنے نارمیٹیو اسٹرکچر کو اسٹرانگ کرنا ہے. یعنی دیکھیں اسٹینڈرڈ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اچھی ٹیچنگ جو ہے وہ بیس کرتی ہے آپ کی بیسٹ پریکٹسز پہ. اب ایک اسکول میں اسٹینڈرڈ اور طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، دوسرے اسکول میں اور اس طرح سے ہو سکتے ہیں، تو ون شو ڈز ناٹ فٹ آل. تو اس کے مصداق ہمیں ورائٹی کی طرف جانا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر اسکول بیسٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرے تاکہ وہ اس چینج کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکے. دوسری جو چیز لٹریچر کہتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیچر ہے ان کو ان چینج ایجنٹس کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے جائیں، اور ان کے گروپس اس طرح سے بنائے جائیں کہ وہ انٹرنسیکلی موٹیویٹ ہوں اس چینج کو امپلیمنٹ کرنے میں. یعنی مل کے دیکھیں جب تک چینج ایک شخص کے اندر سے نہیں آئے گی اس وقت تک وہ آگے کیسے ڈسیمینیٹ ہوگی. پھر تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ وہ ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ مکمل جو ہے وہ فوکس کرے، تھرو آؤٹ سروس جو ہے وہ اپنے آپ کو پروفیشنلی گرو کرتا رہے. اور چوتھی چیز سب سے اہم شاید سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر کہتا ہے کہ مجھے اس میں انسینٹو کیا ملے گا. تو یہ 4 چیزیں اگر آپ پالیسی امپلیمنٹیشن کے دوران ذہن میں رکھیں تو بہت حد تک آپ کی پالیسی امپلیمنٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ سموتھلی چلتا ہے. تو ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. اشرف صاحب، آپ جو ہے وہ جو ٹریننگ ہے یعنی آن جاب ٹریننگ جو ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ استاد کی جو ایک پروفیشنل گروتھ کے ساتھ اور ایک ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. تو آپ نے ابھی ریسرچ میں اس کو بھی فوکس کیا کہ جو آپ کی تدریسی تربیت ہے اور جو آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کا بھی کوریلیشن ہوتا ہے. تو اس کو آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ 2 طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ادارہ آپ کو وہ ریسورسز پرووائڈ کرے، کوئی ٹریننگ کروائے، کانفرنسز پہ بھیجے، اسکولوں کے ٹیچرز کو مختلف مواقع فراہم کیے جائیں جو کہ شاید اتنے فریکوینٹلی نہیں ہو پاتے. دوسرا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا موڈ ہے وہ ہے سیلف پروفیشنل ڈیولپمنٹ، کہ ہر ٹیچر اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ کرے کہ وہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ آنے والے نئے علوم کو سیکھے. کیونکہ جتنی تیزی سے ہمارے ایجوکیشنل انڈیور میں چینجز آتی جا رہی ہیں، اگر ایک ٹیچر اپنے آپ کو اپڈیٹڈ نہیں رکھے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا. اب جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا، اب ایک ٹیچر اگر اس کو پازیٹیولی اور کیئرفلی یوز نہیں کر سکتا تو وہ اپنی ٹیچنگ کو امپروو نہیں کر سکتا. تو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو بہت اہمیت حاصل ہے اس چیز میں کہ ایک ٹیچر اپنے آپ کو کنٹینیوسلی گرو کرتا رہے. اچھا، اب اس کے ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں. مثلاً پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں آپ پیئر کوچنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ادارے میں اس طرح سے گورنمنٹ لیول پہ فیسلٹیز کم ہیں اور آپ کو ٹریننگ میں جانے کا موقع کم ملتا ہے تو آن دی پلیس آن دی جاب پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ اپنے ٹیچرز میں سے وہ ٹیچر جن کو جو اپنے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں جن کو مہارت حاصل ہے ان سے خدمات لے کہ بھائی آپ اپنے کولیگس کو ٹیچ کریں. بک ریڈنگ کا ایک بہت اچھا کنسیپٹ ہے کہ آپ ہر مہینے ایک کتاب جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈس کی یا لیڈرشپ کی یا ایڈمنسٹریشن کی وہ اپنے ٹیچرز کو پڑھنے کے دیں. تو پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس سے لنکڈ ہے. جتنا اچھا ٹیچر ہوگا اس کا نالج ایکسل کرے گا، وہ اپنی ٹیچنگ کو بہتر کرے گا، جس کے نتیجے میں جو اس کا سب سے فرسٹ اسٹیک ہولڈر ہے نا بچہ، وہ کامیابی کی منازل کی طرف جائے. اس بات سے نا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری آبزرویشن کہتی ہے، ہم بھی چونکہ اسی سسٹم سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی آپس کے اندر پڑھا بھی رہے ہیں، ٹیچر کے بارے میں ایک ہوتی ہے سیلف موٹیویشن کہ جی میں اپنے آپ کو گرو کروں گا، میں ڈیولپ کرتا ہوں، میں کتابیں پڑھوں گا اور میں اپنے آپ کروں گا.
اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ آپ کا ایک موٹیو ہوتا ہے، آپ کا ایک جذبہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو لے کے چلتا ہے؟ لیکن جب آپ کا جذبہ ہو کہ میں نے جاب کرنی ہے، میں نوکری کرنی ہے، اس کے اگینسٹ مجھے کوئی تنخواہ ملتی ہے اور یہ سرکاری نوکری مل جائے گی تو ایک پرماننٹ میرا انکم کا ذریعہ بن جائے گا، تو ایسے ماحول میں آپ کو کس طرح سے آپ کے اندر سیلف موٹیویشن آئے گی اور کس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں گے تاکہ بچوں کی پرفارمنس بہتر ہو سکے؟ تو یہ تو ایک بڑا ایک ہولسم قسم کا ایک یعنی آپ کا فنومینا ہے کہ جب تک سوسائٹی میں اس طرح کا چینج نہیں ہوگا تو شاید ایک استاد اس کے اندر سے اپنے آپ کو موٹیویٹ نہ کر سکے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، پالیسی میٹرز ہیں یہ کہ ہمارا ٹیچر چاہتا ہے کہ میری پرماننٹ جاب ہو، مجھے فیسلٹیز ملیں اور میں اپنی جاب کی پرماننسی کے والے سے بے فکر ہو جاؤں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیلنجز پیش آتے ہیں. انٹرنزک موٹیویشن جو ہے وہ کچھ عرصے بعد کام ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو بہت اچھا جو اس کا سولوشن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز کی جو پروموشن ہے اس کو لنک کریں ان کی پرفارمنس کے ساتھ، اور اس کی پرفارمنس کے آپ سٹینڈرڈ طے کریں کہ بھئی آپ اتنا پرفارم کریں گے تو آپ کی سیلری میں ایک موٹیویشن فیکٹر ہے، آپ کی جاب کے ہائی گریڈ ہونے میں ایک موٹیویشن فیکٹر ہے. تو یہ فیکٹر جتنے سٹیجز پہ آپ ڈیزائن کریں گے آپ کا ٹیچر آٹومیٹیکلی موٹیویٹ رہے گا اور وہ انسینٹیو کے لیے یا اپنی گروتھ کے لیے جو ہے وہ اس سفر کو جاری رکھے گا. اچھا، یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ماشاء اللہ آپ نے باہر بھی دیکھا ہے، یہاں بھی دیکھا ہے، یہاں پڑھا، تو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ریٹ کہاں کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جہاں بھی کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس کیا جو ہے وہ لاہ عمل ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس جو ہے پالیسی ہو سکتی ہے؟ صحیح. دیکھیں، میں یہاں سے جب پڑھ کے گیا یو ایس اے گیا تو مجھے کوئی کنٹینٹ میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نظر نہیں آیا کہ جی ہم کوئی لو کوالٹی کنٹینٹ پڑھ رہے ہیں اور وہ شاید بہت ہائی کوالٹی کنٹینٹ. ایسا نہیں تھا. کئی کتابیں ایسی تھیں جو یہاں پہ پڑھائی جاتی تھیں اور وہ ریسرچ چیزیں یہاں اویلیبل تھیں وہاں پر بھی اویلیبل تھیں. لیکن جو ڈفرینس مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ شاید کچھ ایسے نصابی سرگرمیاں ہیں یا ایسے کنٹینٹ ہیں جو یہاں پڑھائے نہیں جاتے اسکول لیول پہ، خاص طور پہ. مثلاً ریسرچ ہے. اب ہم ریسرچ جو ہے وہ بی ایس میں آ کے یا ایم فل میں آ کے بچے کو سکھلاتے ہیں. اس کے یعنی سوال کیسے پوچھنا ہے، آبجیکٹیو کیسے دینا ہے، اپنے سیمپلنگ کیسے کرنی ہے، چوز کیسے کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہ تو ہم اسکول لیول پہ بھی پڑھا سکتے ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں کریکولم میں ایک بڑی چینج لانے کی یہ بھی ضرورت ہے شاید ہمیں، کہ کئی سبجیکٹ جیسے لا ہے، لا ہمارا صرف وہ بندہ پڑھتا ہے جس نے لا مقدمے لڑنے ہیں. اس کے علاوہ جنرل عام پڑھے لکھے بندے کو بھی لا کا نہیں پتہ. ایجوکیشن لا تو اس کے بعد ہے، میں جنرل لا کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اسکول ایجوکیشن میں ہم بزنس کو ہمیں کوئی نہیں پتہ کہ بھئی بزنس اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو بیسک اسکل جو اس کی ہیں. ہاں جی. تو اسکول لیول پہ کنٹینٹ میں ان چیزوں کو جن کا تعلق آپ کے سوسائٹی سے ہے ان کو جب تک ہم انکلوڈ نہیں کریں گے ہمیں وہ گیپ نظر آتے رہیں گے. باہر کی دنیا یہی کرتی ہے نا جی کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سوسائٹی میں لے کے جاتے ہیں، اسکول سے باہر کسی فیکٹری میں لے گئے، کارخانے میں لے گئے، کسی بینک میں لے گئے کہ دیکھیں جی یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. تو وہ جو پروسیجرز ہیں، وہ جو ایکسپیرینسز ہیں، وہ بڑے ناول ایکسپیرینسز ہیں. آپ کی بات مجھے یاد آ رہا ہے، میں کسی دن ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو، کہتے ہیں جی کہ اسکول لیول پہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے فائنل پروجیکٹ کے طور پر، ایون یہ چھوٹے مطلب 5ویں 6ٹھی 7ویں کے لیول پہ بچوں کو ایک باکس دیتے ہیں چاکلیٹ کا، اسے کہتے ہیں کہ آپ نے بیچ کے آنا ہے اور یہ بیچنا ہے آپ کہیں چوراہے پر، کسی بازار میں، کسی دکان پر، کسی جگہ پہ بھی آپ اس کو آپ نے بیچنا ہے. اور اس کو اب آپ اس جو مارکیٹنگ سکلز ہیں، اس کی وہ جو ایک نیگوسیشن سکلز ہیں، اس کے علاوہ اس کی جو ایک ڈیسیژن میکنگ سکلز ہیں اور اس کی پرابلم سالونگ سکلز ہیں، وہ اسی ایک ایکسپیرینس سے ہی اس کے اندر چیزیں وہ یہ ہونا شروع ہو جائیں. بالکل یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو معاشرے سے ملتی ہیں. تو جب ہمارا بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ
تھیری پڑھ کے چلا جاتا ہے لگاتے ہیں اور پریکٹیکلی اس بیچارے کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. ایون ہمارے بزنس کے جو بچے ہیں وہ تھیری کے بعد جب وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیا سیکھ کے آئے. ہمارا ٹیچر جو ہے وہ اس کو ہم تھیوریٹیکلی پرسپیکٹیو میں انرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پریکٹس بہت کم ہے, ٹیچنگ پریکٹس کا پارٹ بہت مختصر ہے. تو ہمارے ٹیچر کو خاص طور پر جو بڑے ہائی اسٹینڈرڈ اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں جاتے ہوئے چیلنجز درپیش آتے ہیں کیونکہ ان کی اسکل میں پریکٹس کا جو ایلیمنٹ ہے نا اس کا فقدان ہوتا ہے. تو آپ کو سوسائٹل نیڈز اور معاشرے میں جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں کسی پروفیشن کو پرفارم کرنے کے لیے, ان کو اپنے کانٹینٹ میں پڑھانے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو سکھلانے کی بھی ضرورت ہے. فراز صاحب, آپ بطور ایک ایجوکیشنسٹ یہ بھی فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استاد کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت میں یا اس کی اوور آل کلاس پرفارمنس میں یا ایجوکیشن پرفارمنس میں پیرنٹس کا کیا رول ہے, والدین کا کیا کردار ہے بچے کی پرفارمنس کے اندر؟ جی دیکھیں جی, اب تو دنیا مانتی ہے کہ یہ ٹیچنگ جو ہے وہ صرف استاد کا کام نہیں ہے. بچہ تو 6 گھنٹے رہتا ہے اسکول میں, باقی ٹائم تو وہ والدین کے ساتھ معاشرے میں گزارتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں ضرورت ہے والدین کی انوالومنٹ کی. مثلا میں شہروں کی بات نہیں کرتا, میں گاؤں کی بات کرتا ہوں. کسی گاؤں میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو ہر پروفیشن کا بندہ ملے گا, ایکسپرٹ ملے گا. لائرز بھی ہوں گے, بینکرز بھی ہوں گے, انجینئرز بھی ہوں گے اور ڈاکٹرز بھی ہوں گے. لیکن کبھی کسی اسکول نے اس چیز پہ بادر کیا ہے کہ وہ جو اتنا آپ کے پاس ہائی کوالٹی پروفائل موجود ہے, اتنے رینکڈ لوگ موجود ہیں, ان کو اسکول میں بلا کے ان سے ٹیچنگ کا کام لیا جائے. بزنس کا بندہ کوئی آپ کو بزنس کے بارے میں آ کے انٹریکشن کروائے, بے شک اسمبلی میں آ کے آپ جو بچے اسکول میں کرتے ہیں یا کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے. اسی طرح ڈاکٹرز کو بلایا جائے, اسی طرح انجینئرز کو بلایا جائے. تو بہت سارے آپ کے جو ٹاپکس ہیں ایجوکیشن کے, وہ شاید وہ پیرنٹس آ کے آپ کے اساتذہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ اچھا پڑھائیں. تو بہت ضرورت ہے کہ پیرنٹس کو آپ اپنی ٹیچنگ میں بھی کہیں نہ کہیں انوالو کریں. اور پھر پیرنٹس کی اس حوالے سے باہر کے ممالک میں تو جی وہ بچہ اسکول نہیں آتا تو کہتے ہیں جی پتہ کریں جی والدین آپ نے کیوں اس چیز کو اگنور کیا, کہ اس یا اگر بیمار تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں. ہمارے ہاں بھی پیرنٹس کا رول ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ذمہ داری انہیں اسائن کی جانی چاہیے تاکہ وہ کم از کم بچے کو یہ بتا سکیں, ہمارے ٹیچر یہ بتا سکیں کہ جی ہم آپ کے بچے سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو گھر میں آئے تو اتنا ٹائم پڑھے, اتنا ٹائم یہ سوئے, اتنا ٹائم یہ ریڈنگ کرے اور باقی اپنے معاملات کو جو ہے وہ چلائے. تو پیرنٹس اور ٹیچر کے درمیان یہ ایک ایسا لائزون ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر بچہ جو ہے وہ اپنی لرننگ میں بہتر پرفارم کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو بچے کے نفسیاتی اور اس کے جو ایک ہوتے ہیں نا کیا کہہ لیں اس کے ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں, خاص طور پہ دیکھیں جب آپ اسکول لیول پہ ہوتے ہیں تو بچے کی خاص ایج ہوتی ہے, ایڈولسنس کی ایج سے وہ گزر رہا ہوتا ہے, میٹرک ایف ایس سی میں خاص طور پر. تو اس کے اندر تو بہت سارے بایولوجیکل چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے ایموشنل چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں اور سائیکولوجیکل چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں نہ استاد کو سمجھ رہا ہوتا ہے نہ پیرنٹس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ آف کورس کہیں نہ کہیں سے کبھی میڈیا سے کبھی کسی اور طریقے سے لے رہا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کے چینجز کرنے کی اور کس قسم کے ہم میئرز لینے کی ضرورت ہے؟ جی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جی آپ کا. دیکھیں جو ہمارے اساتذہ ہیں اور والدین ہیں یہی تو وہ اس بچے کے سرپرست ہیں. اگر یہ اپنا رول پرفارم نہیں کریں گے تو بچہ جو ہے امکان ہے کہ وہ غلط راستوں پہ بھٹک جائے گا. والدین کو بچوں کے ساتھ ایک فرینڈشپ کا ماحول رکھنا چاہیے کہ باپ ہے تو بیٹوں کے ساتھ اور ماں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ خاص طور پہ, کہ اس آپ کے اور آپ کی اولاد کے درمیان جو ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. جیسے ہی بچے کو کوئی پریشانی نظر آئے والدین اس میں اپنا رول پلے کریں, اس کو پراپر گائیڈ کریں تاکہ وہ کسی غلط راستے پہ جو ہے وہ نہ چل پڑے. اب اس کے علاوہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ان چیزوں کی رہنمائی کے لیے کنٹینٹ میں چیزیں ایڈ ہونی چاہیے.
کالج لائف میں بچہ بہت ساری ایسی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو جو اس کی جسمانی یا ذہنی تبدیلیاں اس کی جسم میں نمار ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو بجائے اس کے کہ وہ کہیں سے غلط لٹریچر پڑھے، آپ اس کو رائٹ لٹریچر جو ہے، جو ریلیونٹ لٹریچر ہے، وہ اس کو پرووائڈ کریں، اور یہ وہ آپ سمجھیں کہ بھائی اس بچے کی یہ ضرورت ہے. اس کو اگنور کرنا جو ہے اس کا لاس ہے. ہم تو ڈانٹ دیتے ہیں کہ یہ نہیں پوچھتے، یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، یہ تم کیا پوچھ رہے ہو. تو یہ ایک کانفیڈنس ہے. اس میں پیرنٹس کو بھی تھوڑا بولڈ ہو کے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اساتذہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کانٹینٹ یا بکس کے جو بکش نالج ہے اس کے ہٹ کے بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک اتنا پازیٹیو یا ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں کہ بچے کو اگر کوئی مسائل ہوں تو وہ اپنے بڑوں سے اس کا ذکر کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑا یعنی بہت کمپریہنسولی اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے بھی اور اوور آل آپ نے ہمارے جو پاکستانی معاشرے میں جو ایجوکیشنل پالیسی کی چیزیں ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ آپ کو تشریف لانے کا. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ نے مجھے موقع دیا، ایک اچھی ڈشز آپ کے ساتھ ہوئی. جی انشاءاللہ نہیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی آپ کو ساتھ ہم اپنے مختلف پروگرامز میں بھی آپ کو جو ہے شامل کریں تاکہ آپ کی جو انسائٹ اور انپٹ ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد اکرم صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پنجاب یونیورسٹی میں، اور ایک اکیڈیمک لیڈرشپ اور ایجوکیشنل پالیسی اینڈ ایڈمنسٹریشن ان کا سبجیکٹ ہے، اور اس پہ وہ بات کرتے ہیں. آج انہوں نے ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کی اور بہت کمپریہنسو جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے معلومات دی. ایسے یقیناً ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ہمیں ظاہر بات ایک ترقی پذیر ملک ہونے کی حیثیت سے ہمیں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے اور نئے اس کے اندر ایکسپیریمنٹس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی جو ہماری خاص اس آپ کہہ رہے ہیں معاشرے کی ضروریات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ایک رائٹ پالیسی اور ایک رائٹ ایڈمنسٹریشن اور ایک رائٹ جو اب لیڈرشپ ہے اس کو ہم ایوالو کر سکیں. اس دعا کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کوئی ایسی ہمیں ایجوکیشنل پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے ہاں وہ مسلمان نوجوان اور وہ ہمارا جو اگلی جنریشن ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ ڈیولپ کرنے کے لیے اور پیدا کرنے کے لیے وہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ ہم اس ملک پاکستان کو اپنی جو اقوام عالم ہے اس کے اندر آگے لے کے جا سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام